اور رسی لی اور مینا کی وادیوں میں چلنے لگے. جیسے حجاج اکرام پہنچ گئے, حج کر رہے ہیں. حج کیا ہے؟ وہی ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کی نقل ہے. پورا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی نقل ہے. حجاج اکرام آج غالباً عرفات میں ہے, مینا میں ہے. آج کل جو ہے عرفات پہنچیں گے, 9 ذی الحجہ جو ہے عرفات میں یوم عرفہ ہوگا. تو گویا آج جہاں پہ ہیں وہیں پہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہوئی. پھر اس کے بعد عرفہ میں جائیں گے. پھر وہاں سے یہ جو حاجی جاتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام نے بالکل یہ 3 دنوں کے اندر کبھی مزدلفہ پہنچے, مزدلفہ سے کنگریاں لی تاکہ اس آزمائش میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں. اس کو دیکھا نہیں گیا. اماں ہاجرہ کے پاس گیا. میری مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں, وہ اس بات کو توجہ سے سنیں کہ شیطان ہر راستے سے بھٹک جا سکتا ہے, لوگ بھٹکنے سے رک سکتے ہیں, مگر اس کو اگر کسی کے گھر کو بگاڑنا ہوتا ہے تو اس کے لیے عورت کو بھٹکانا کوئی بڑا کام نہیں ہوتا. ایک اچھا گھر چل رہا ہے, سب خوشیوں سے زندگی گزار رہے ہیں. اگر کھانے میں تھوڑا سا بال آ گیا, گھر کے لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کرا دیا اس لیے بال کس کا آیا, کیا جھگڑا شروع وہاں سے. تو عورت کے ذہن میں چھوٹی بات سے بھی گھر کا بگاڑ وہ پیدا کر سکتا ہے. اس نے سوچا کہ چلو عورت معصوم دل والی ہوتی ہے, عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جذبات ایسے رکھے, بات کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صبر ایسا رکھا, بڑے بڑے پہاڑ بھی اس کے صبر کو, اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے. بسا اوقات خواتین میں میرا بیان ہو رہا تھا, میں نے اس موقع پہ کہا تھا اللہ تعالیٰ نے بعض ماں بہنوں کے اندر, اللہ نے بعض کے اکثر عورتوں کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی, مرد میں نہیں رکھی. جیسے بچہ رو رہا ہے, یہ بچے کو اگر 1 گھنٹہ باپ کو دیا جائے تو باپ کے ہوش اڑ جاتے ہیں. 1 گھنٹہ سنبھالنا بھی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. وہ ماں ہوتی ہے جو رات بھر اپنی نیند کی قربانی دے کر رات بھر ٹہلتے ہوئے گزارتی ہے اور اپنے بچے کو گود میں لے کے اس کو سمجھاتی ہے, پوری رات اسے میں گزارتی ہے, بیزار نہیں ہوتی اور صبر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں کے سینے میں ایسا دل رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے دل کے اندر ایسے صبر کے معاملے رکھے, اگر اس کو نکال کے پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائے. اللہ تعالیٰ نے ایسا صبر, ایسی صفتیں اللہ نے خواتین میں رکھی ہے. شرط یہ ہے کہ خواتین اس کو دین اسلام کے لیے اوپر خرچ کریں, دنیا کے بجائے اللہ کے مبارک دین کے اوپر خرچ کریں. حضرت فاطمہ کی سیرت کو پڑھیں, حضرت سمیہ کی سیرت کو پڑھیں. اسلام کے لیے سب سے پہلے اگر کسی نے قربانی دی, جان کی شہادت پیش کی, تاریخ اٹھائیے, کوئی مردوں میں نہیں تھے, وہ ایک عورت تھی جس کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ. ان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے اسلام کے لیے. اسلام کو مال کی ضرورت پڑی تو کسی مرد نے سب سے پہلے مال نہیں دیا. سب سے پہلے مال دینے والی بھی ایک عورت تھی جس کا نام حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے. عورتوں نے بے انتہا اللہ کے راستے پہ قربانیاں دی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا قافلہ جا رہا ہے, جہاد کے اندر جا رہا ہے, اسلام کے خاطر لڑنے کے لیے جا رہے ہیں, اور وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت چھوٹے سے بچے کو لے کے آئی, حضور کی خدمت میں آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, مجھے معلوم ہوا ہے کہ سب لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور میرے بچے کو بھی آپ اللہ کے راستے کے لیے قبول کر دیجیے. آقا نے فرمایا عورتوں پہ اور معصوم بچوں پہ اور بوڑھوں پہ, کمزوروں پہ, بیماروں پہ اللہ کا راستہ نہیں ہے, لہذا وہاں تم مکلف نہیں ہو, یہ بچہ بھی مکلف نہیں ہے. تو اس عورت نے روتے ہوئے اللہ کے نبی سے کہا, وہ صحابیہ تھی, کہا کہ یا رسول اللہ, جب آپ اللہ کے راستے میں جائیں گے, آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ جائیں گے, کوئی مشرک کسی مجاہد کے اوپر تلوار اٹھائے گا, اس وقت میرے بچے کو ڈھال بنا دینا, اور میرا بچہ جب وہ ڈھال بن جائے گا اور وہ شہید ہو جائے گا تو قیامت کے دن اللہ مجھے شہیدوں کی ماں کہہ کے اٹھائیں گے, میں شہید کی ماں بن کے اٹھوں گی. تو یہ جذبات خواتین کے اندر تھے. یہ خاتون کے بارے میں آتا ہے, چوٹی کے بال لے کے حضور کی خدمت میں آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ, مجھے معلوم ہوا ہے کہ لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں, میرے چوٹی کے بالوں کو آپ اللہ کے راستے میں قبول کر دیجیے. کیا جذبہ تھا ان کا, آپ اندازہ لگائیے. اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بی بی عائشہ فرماتی ہے, ایک عورت آئی, کہا کہ جب میں آتی تھی تو آقا کا دیدار ہوتا تھا, وہ چہرہ جس کے نور سے اللہ نے جنت کو سجایا, وہ چہرہ جس کے نور سے اللہ نے کائنات کو روشن فرمایا, وہ لب جن کے مسکرانے سے نور نکلا کرتا تھا, میں اس چہرے کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں. امی جان نے فرمایا کہ آقا دنیا سے پردہ ہو گئے, تو کہا کہ آقا کی مزار اقدس کہاں ہے؟
حجرے میں لے کر گئی، فرمایا حضور کی مزار اقدس یہاں ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ عورت جب حضور کی جاریوں کے پاس پہنچی، حضور کی جاریوں کو پکڑ کے اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا، جب اٹھی تو اس کی روح پرواز ہو چکی، روتے روتے حضور کی محبت میں انتقال ہو گیا۔ مزار اقدس کے سامنے، جالیوں کے سامنے حضور کی جدائی میں اتنا روئی کہ اس کی روح پرواز ہو گئی۔ یہ محبتوں کا عالم حضور کے ساتھ۔ چوٹی کے بال لے کے آ گئی، کہے گئے اللہ کے راستے میں بالوں کو قبول کر لیجیے، تو آقا نے فرمایا یہ بال کیا کام میں آئیں گے؟ تو کہا کہ آقا جب آپ گھوڑے پہ جائیں گے تو رسی گھوڑے کی جو ہوگی وہ رسی کے اندر جو ہے میرے بالوں کو باندھ دینا، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اللہ کے راستے میں مدد کرنے والیوں میں میرا شمار ہو جائے، میں بھی اللہ کے راستے میں جانے والیوں میں شمار ہو جاؤں۔ یہ جذبہ خواتین کے اندر تھا۔ وہ شیطان نے سوچا کہ چلو اماں ہاجرہ کو جائے، ادھر کا لگانا ادھر کا بجانا، ادھر کا لگانا ادھر کا بجانا، یہ شیطان کی عادت ہے۔ اب یہاں جا کے اماں کو لگا رہا، کیا بول رہا؟ یہ بول رہا کہ دیکھو تمہارے بچے کو تمہارے شوہر لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا وہ تو ان کا بچہ ہے، وہ لے کے جا رہے ہیں، اس سے کیا مطلب ہے آپ کو؟ بولے نہیں، ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ بولے ارے میاں کوئی اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرتا؟ بولے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ سننا تھا۔ اماں حاجرہ نے فرمایا کہ دیکھیے اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل نہیں، اگر 100 اسماعیل بھی میرے ہوتے تو سب کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے۔ اب وہاں اس کی کچھ نہ چلی، پھر وہاں سے جہاں اب جو جمرات ہے، 3 شیاطین کے پتھر لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ آیا جہاں بڑا شیطان 10ویں ذی الحجہ کو جہاں سب سے پہلے ہم لوگ کنکری مارتے ہیں حجاج اکرام، اس جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ وہاں آ کے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم تم ایک باپ ہو، کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزدلفہ میں کنکریاں جو لی تھی وہ کنکریاں اٹھائی اور مارا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے مارا، 7 کنکریاں ماری۔ تو وہ شیطان جو آیا تھا بھٹکانے کے لیے، وہ جہاں پہ اس وقت بڑا جمرہ ہے جس کو شیطان کہتے ہیں، وہ زمین میں دھس گیا اور وہاں دفن ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اور آگے بڑھے، وہ حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے ابا کہاں لے کے جا رہے ہیں معلوم ہو؟ انہیں ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہاں اس کو کنکریاں ماری، پھر وہ چھوٹا شیطان جا کر وہاں دھس گیا۔ پھر تیسری مرتبہ آیا، پھر کنکریاں مارے، پھر وہاں دھس گیا۔ اللہ کو وعدہ اتنی پسند آئی، میرا ابراہیم میرا دیوانہ ہے، میرا مجنوں ہے۔ حاجیوں سے کہا جاتا ہے یہ مت دیکھو کون ہے، میرے ابراہیم نے جو نقل کی ہے، تم بھی پتھر مارو دیوانوں کی طرح۔ پتھر کو پتھر مارنا کیا ہے؟ ایک دیوانہ پن ہے، ایک جنونی پن ہے۔ جب آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے لوگوں کو پتھر مارتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر حج کو آؤ، عقل لے کے آؤ تو ناکام ہو جاؤ گے، یہاں آؤ تو عشق لے کے آؤ یا محبت لے کے آؤ۔ یہاں مت دیکھو کہ آگ میں کودنا ہے، یہ نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا کود جاؤ، اللہ نے حکم دے دیا کپڑے اتار دو، اللہ نے حکم دے دیا پتھر کو پتھر مارو، اللہ نے حکم دے دیا، جو حکم دیا سر بجا لانا، اسی کا نام اسلام ہے۔ انسان کی عقل جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ کی شریعت شروع ہوتی ہے، وہاں سے وہی شروع ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہاں لے کر گئے اور 10ویں ذی الحجہ کی تاریخ تھی، آپ نے اپنے بچے کو مینا کے میدان میں لٹایا۔ اب اندازہ لگائیے وہ گھڑیاں کیسی گھڑیاں تھی، شیطان بھی ناکام ہو گیا، اللہ وہ منظر دیکھ رہے ہیں اور فرشتے وہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ زمین و آسمان کی آنکھوں نے ایسا واقعہ نہ دیکھا ہے نہ قیامت تک دیکھیں گے۔ آج تک وہ زمین و آسمان کا حصہ گواہ ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو لٹا دیا اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کو جو ہے لٹانے کے بعد آپ کے گردن مبارک پہ چھری لگی، وہ گردن، وہ پیشانی کو نیچے لگایا جس پیشانی میں محمد کا نور تھا اور اس کو نیچے رکھ دیا۔ اور یاد رکھیے اگر اللہ یہ حکم دیتے کہ میں نے تم کو اولاد عطا کی ہے، ہر قربانی میں اپنے بچے کے گردن پہ صرف جو ہے نا چھری رکھنا ہے، اس کے بعد نکال دینا ہے، اگر یہ بھی ہو جاتا تو کتنے ماں باپ ان کی روحیں پرواز ہو جاتی، ہم اس کی داد نہیں لا سکتے۔ کہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے دمبے کو قبول فرما لیا۔ اللہ قربانی مانگتے ہیں، بندہ دینے پہ آ جاتا ہے تو اللہ قربانی لیتے نہیں، اللہ تو نیت کو دیکھتے ہیں، تقوی کو دیکھتے ہیں، اس بندے کے دل میں میری چاہت کتنی ہے، میری محبت کتنی ہے، میرے اوپر کیا کیا قربانیاں دینا یہ جانتا ہے۔ اللہ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ نہ تمہارا خون پہنچتا ہے قربانیوں کا، نہ گوشت پہنچ سکتا ہے،
तुम दुम्बा ज़ुबा करते हो, तुम कोई और जानवर ज़ुबा करते हो, तुमने अल्लाह के नाम पे ज़ुबा कर दिया, तुम्हारी कुर्बानी खत्म हो गई, ये गोश्त तुमने अल्लाह को दे दिया। अल्लाह कहते हैं कि हमें कुर्बानी मकसूद नहीं, तुम्हारे दिल का तक़वा देखना मकसूद है। तुमने जानवर को सामने रख के ये इरादा कर लिया कि ए अल्लाह, ये कुर्बानी तो क्या है, जब कब जो हालात आएंगे, रज़ाए खुदाबंदी के लिए हर ख्वाहिश को मैं कुर्बान करने तैयार हूँ। उसके बाद अल्लाह कहते हैं कि जानवर की हमको ज़रूरत नहीं, ये गोश्त तुम ही खा लो, आज तुम्हारे लिए हमारी तरफ से ईद है। अल्लाह ताला ईद उल ज़ुहा असल में अल्लाह की तरफ से बंदे अल्लाह के मेहमान होते हैं, अल्लाह मेज़बान होते हैं। कुर्बानी अल्लाह के लिए और गोश्त अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया गया। अल्लाह अपने बंदों को देते हैं कि ये इस गोश्त के जरिए से अपने दस्तरखान को सजाओ। ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बिठाया गया, छुरी रखे, आंखों पे पट्टी बांधी, बड़ी ताकत से आप ज़ुबा कर रहे हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए, छुरी चलने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद आपने उस छुरी को ताकत से चलाया, चलने के लिए तैयार नहीं, उसको गुस्से में आके आपने फेंक दिया। जिस पहाड़ पे फेंका, किताबों में लिखा है उस छुरी के इतना तेज छुरी कि पहाड़ कट गए। उसके बाद कहा कि ए छुरी, तुझे क्या हो गया, तू चलने के लिए तैयार नहीं। छुरी ने कहा कि इब्राहिम, तू एक मर्तबा कहता है कि चल, खुदा ने मुझे 40 दफा हुक्म दिया है कि इस्माइल के गले पे न चलना। तो कहा कि तेरा काम तो काटना है। उस छुरी ने कहा कि आग का काम भी जलना, मगर अल्लाह के हुक्म से उसने आग को नहीं जलाई। कुल्ला या नार कूनी बरदुम सलाम अला इब्राहिम, अल्लाह ने ठंडी कर दिया आपके लिए। अल्लाह के हुक्म की मैं ताबे हूँ। छुरी हो, पानी हो, आग हो, हमारे जिस्म का एक पलक का एक बाल भी खुदा का मोहताज है। अगर जिस्म के ऊपर का एक बाल भी, हज़रत इमाम पीर महबूब सुबहानी खुतब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि इमामुल औलिया हैं, आप फरमाते हैं मियाँ तो दुनिया में कहता है मेरा माल मेरा माल, मैं तो कहता हूँ जिस्म के ऊपर का बाल भी तेरा नहीं। अगर एक बाल भी तेरा होता तो तू काले बालों को सफेद होने नहीं देता, इसलिए बाल भी तेरा नहीं होता, सब दिया हुआ अल्लाह का है। तो छुरी ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि इस्माइल पे न चल, इसलिए अल्लाह के हुक्म के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम मुझे कहा कि अब्बा जान, हो सकता है कि आप मुझे बौंदा लिखा दिए और गर्दन पे आपने छुरी रख दी, शायद अल्लाह को ये मंजर पसंद आया हो, अल्लाह ताला शायद इस मंजर को से नाराज हो, लिहाजा अब्बा जान मेरे हाथ पैरों को खोल दीजिए, आप पट्टी बांध लीजिए और मुझे सीधा लिटा दीजिए, और यकीन मानिए मैं तड़पूंगा भी नहीं। आप जुबा करेंगे तो मैं तड़पूंगा भी नहीं। आप अपने कपड़ों को दुरुस्त कर लीजिए, इसलिए कि जब मैं जुबा हो जाऊंगा तो मेरा खून निकलेगा तो आपके कपड़ों को लगेगा तो बेअदबी हो जाएगी। तो कौन कह रहे हैं? इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस वाक़ये को सामने रखकर आज अपने बच्चे अपने माँ बाप के बारे में सोचे, उन्होंने क्या अपने माँ बाप का अदब किया था। आज हमारी जिंदगियों में कितना माँ बाप का अदब है। फिलहाल सबक लेना चाहे तो अल्लाह हर चीज से बंदे को सबक देते हैं। समझने वालों के लिए सब कुछ है, तू ही न चाहे तो बहाने हजार है। आदमी अमल न करना चाहे तो उसके लिए तो बहाने बहुत है। तो बहरहाल उसके बाद फिर लिटाया, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के जब छुरी रखी तो आसमान के फरिश्ते रोने लगे, हज़रत जिब्राइल आ गए, जन्नत के दरवाजे खुल गए, अल्लाह से कहने लगे कि अल्लाह ये क्या हो रहा है, ये कैसी आजमाइश है। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम कहा करते थे कि मैं इंसान को बना रहा हूँ, तुमने शिकायत की थी कि दुनिया में जाकर फसाद करेगा, देखो ये कुर्बानी देने पे आ जाए तो अपनी औलाद की तक कुर्बानी दे सकता है। उसके बाद आपकी आंखों में पट्टी है, जुबा कर रहे हैं, अब जुबा हो गए। उसके बाद क्या देखते हैं, पट्टी खोली तो हजरत इस्माइल एक तरफ ठहर के मुस्कुरा रहे हैं, तो एक दुम्बा है जो उनकी आंखों से जुबा हो गई। उसके बाद कहा कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते ही हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हजरत जिब्राइल ठहरे हुए थे, उन्होंने कहा कि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये जो अय्याम तशरीक है, अल्लाह ने ये तराना इतना पसंद किया कि ज़िलहज्जा के महीनों में इससे बेहतर जिक्र और कुछ नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये ज़िलहज्जा के 10 दिनों का तराना है। इन दिनों में